یہ گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نے اتنے لوگوں کو دیکھ لیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں، میں مخالفوں کی بات کر رہا ہوں نا، جو ان کا اعتماد نہیں کرتے، اگر آپ نے ان کو دیکھ لیا ہے تو ان کو بھی دیکھ لیں۔ لیکن انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اپنا خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، قرآن و سنت کا عالم اور صوفیاء سے نسبت رکھنے والا آدمی اتنے بڑے مجمع میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ جو اس نے کہا ہے اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور مشائخ اعظام علماء امت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے شخص کا ضرور تعاون کریں۔ میں نے عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ طاہر القادری صاحب کے لوگ اتنے عاشق کیوں ہیں، نصیر الدین صاحب کے اتنے عاشق کیوں ہیں، مرتضیٰ پویا صاحب کے لوگ دیوانے کیوں ہیں، اس طرح کے جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کے لوگ پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ عرض کیا، میں نے جواب دیا ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں بولو ہاں کچھ ہے، جو کچھ ہے تو آپ بولے نا، کچھ سن رہے ہیں نا، میں آپ کو دے رہا ہوں پیغام، ہاں تو آپ میں بھی کچھ ہے تو بولے نا، جواب تو دیں نا، اگر مجھ میں کچھ ہے تو آپ میں بھی کچھ ہے نا۔ خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، توجہ چاہتا ہوں، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ ہم ہیں سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ شعبے کے تعلق سے کسی کو اس حد تک داد نہ دینا، یہ بھی کنجوسی ہے، بخل ہوتا ہے۔ ہم پیشہ لوگوں میں چشمک ہوتی ہے، حسد اور بغل سے کام لیتے ہیں، میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں، لیکن خوشامد میرا سنیں، ضرورت سے زیادہ نعرے نہ لگایا کرے، غور سے بات بھی کیا سنا کریں۔ خوشامد میرا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آباء و اجداد کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ بات سچی جو ہے اس کو وہاں تک بیان کرنا جہاں تک اس میں حقیقت پائی جاتی ہو، یہ خوشامد نہیں، بے جا تعریف نہیں، بلکہ بیان حقیقت ہے، اور بیان حقیقت کوئی عیب نہیں۔ اب سورج طلوع ہے آپ کے سامنے، کوئی آپ تعریف کریں کہ اس کی کرنیں بڑی اچھی ہیں، بڑا لطف دے رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، سبحان اللہ، کوئی کہے یار سورج کی ویسے ہی تم تعریف کیے جا رہے ہو، اس میں یہ خوبی کہاں پائی جاتی ہے، تو وہ خود آدمی اندھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کا ناشکرہ ہے، وہ سورج کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب جو شخص براہ راست اس کی لذت کو محسوس کر رہا ہے وہ کہے گا کہ یہ بے جا تعریف نہیں کر رہا، یہ بیان حقیقت کر رہا ہے، تو خوشامد نہیں ہے۔ میرا خود ایک بہت بڑے خاندان سے، مشائخ سے، حضرت غوث پاک سے نسبت ہے، مجھے خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو جو اہل کمال ہیں ان کا اعتراف کرنا اور ان کی خوبیوں کو قبول کرنا، اس کی تعریف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعام کی تعریف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ پروفیسر صاحب جس خوبی کے ساتھ بیان کر رہے تھے تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا۔ بات تو کرتا ہے ہر آدمی، ہر شخص کا ایک انداز بیان ہے کیونکہ اس کے منہ میں زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو بولنے کا حق دیا ہے، لیکن مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی؟ مذاق گفتگو بخشا تو پھر یہ بندشیں کیسی؟ خدا نے کس لیے 32 دانتوں میں زبان رکھ دی؟ مذاق گفتگو بھی بخشا ہے لیکن دانتوں کی دیوار بھی کھڑی کر دی ہے، پابندیاں بھی لگائی ہیں، کچھ طریقے کے ساتھ اسلوب بیان ہونا چاہیے، کچھ انداز بیان ہونا چاہیے، اس میں لطف ہونا چاہیے، کچھ اس کی پابندیاں بھی ہیں جو سامع نوازی کرے، لطف پیدا کرے۔ تو بات تو سب لوگ کرتے ہیں، بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے۔ بات کانٹا بھی کرتا ہے، بات پھول بھی کرتا ہے۔ کانٹے کی بات چبھتی ہے، کانٹے کی بات چبھتی ہے۔ پھول جب کھلتا ہے تو اس کے دریچے جب کھل جاتے ہیں، غنچہ جب کھلتا ہے اس کی پتیاں کھلتی ہیں تو وہ ابواب خوشبو وا کر دیتا ہے، خوشبو کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے وجود، اپنے ہونے کی نشانی بتاتا ہے کہ یہاں میں کھلا ہوا ہوں۔ پھول بھی بات کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب خوشامد نہیں ہے، صحیح میں بات کر رہا ہوں کہ تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو بولتا ہے تو چلتی ہے نبض میں خانہ، تو دیکھتا ہے تو کرتے ہیں رقص پیمانے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ان کی سچی نسبت اور غلامی کی یہ شرف حاصل ہے انہیں، یہ وہاں سے خیرات معانی ملتی۔ اس گئے گزرے دور میں اب اس قسم کے لوگ صاحب علم تو ملتے ہیں، صاحب نسبت یہ خاص بات ہے، صاحب نسبت جن کی دل میں نسبت ہو، حضور کی محبت ہو، عشق ہو، حضور سے والہانہ عقیدت ہو، وہ علم آپ کو بہت کم ملے گا۔ جن لوگوں میں وہ علم پایا جاتا ہو آپ ان کو پہچانیں، جانیں اور ان کی قدر کریں۔ میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، کوئی نہیں مار سکتا، جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے، ہیں جی؟ تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلہ بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے، ان کو بھی مانو تب سنی ہو، یہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ چاہے بریلوی حضرات تنگ ہوں، چاہے کوئی بھی تنگ ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنا مذہب بتاؤ کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل قرآن ہو، تبلیغی ہو، کیا بلا ہو۔ بھائی کبھی بریلویوں کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو، کبھی دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو، کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو۔ تم یہ چکر کیا ہے؟ تم ہو کیا؟ ہے جی؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں۔ دیکھیں صاحب، یہ ان کا سوال بجا ہے کہ یہ سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی جو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا آدمی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ وہ دوسرا خطاب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں تب تن کے رکھ چھوڑیا سا
بریلوی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ہے، تو دوسرا خطاب سنتے ہیں اس میں کوئی ان کی بات ہوتی ہے، ان کو دھر لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں، کبھی ان کو بھی کوئی چٹکی لگا دی، وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ہماری خبر بھی لے گیا۔ اہل قرآن، تبلیغی، اہل حدیث تعریف بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے، یہ ان کی معجون مرکب کیا ہے، حدود اربع ان کے کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں، بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی ذاتی مذہب ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا نظریہ، ہمارا اندیہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ سے جو عقیدہ، جو طریقہ ثابت ہے، وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ تو ہر یاد رکھیے کہ ہر مذہب میں، ہر مسلک میں افراط و تفریط ہے، یا کوئی کسی بات میں گھٹ جاتا ہے، بہت دالیوں لے ونن۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر طاہر القادری اس وجہ سے سنی نہیں رہتا کہ یہ شیعوں کو اس نے کیوں بلایا، شیعوں کو بلانے سے طاہر القادری کی سنیت میں فرق نہیں آ سکتا۔ مرتے دم تک اگر مشرق سے مغرب تک شیعہ مسلک کے لوگ ہوں، اہل حدیث مسلک کے لوگ ہوں، دیوبندی مسلک کے لوگ ہوں، مسلمانوں کا کوئی مکتب فکر ہو، یا کوئی غیر مسلم، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، کوئی ساتھ میرے پھرتا رہے یا میں کسی کے ساتھ پھرتا رہوں، کوئی ادھر آتا رہے اور میں خاک چرچوں اور گرجوں میں اپنے آقا کا نام بلند کرنے کے لیے جاتا رہوں، طاہر القادری کے مسلک اور عقیدے کو ایک رتی برابر کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ طاہر القادری کے مسلک اور عقیدے پر آقا دو جہاں کے نالین پاک کا سایہ ہے، سرکار غوث پاک کا سایہ ہے، حضرت داتا گنج بخش کا سایہ ہے، اولیاء کا سایہ ہے، اہل بیت کا سایہ ہے، صحابہ کا سایہ ہے، اکابر کا، حضور کا سایہ ہے۔ طاہر القادری کا مسلک اتنا کچا نہیں کہ ساروں کو ملائے، دعوت دے، ایک مقصد کے لیے مشترک ہو کے لے کے چلے، تو کوئی مسلک میں دراڑے پڑ جائیں۔ جو ہمارے ساتھ چلے گا، کوئی شیعہ ہے تو اپنے مسلک شیعہ پر رہے گا، دیوبندی ہے دیوبندی رہے، بریلوی ہے بریلوی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے۔ اسی طرح بلا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے قیام میں سب ملے، جس طرح تحریک ختم نبوت میں اکٹھے ہوئے، جس طرح تحریک نظام مصطفیٰ میں ہوئے، جس طرح آپ متحدہ علماء کونسل میں آج تک اکٹھے ہیں، تو آپ اتحاد بناتے پھریں تو جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک سلامت ہے، اور طاہر القادری مصطفی انقلاب کی قوت کو اونچا کرنے کے لیے، مصطفی انقلاب کے سیلاب کو مضبوط کرنے کے لیے، اور حضور کے دین اور نظام مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کی سربلندی کے لیے، عظمت اولیاء و اہل بیت کی سربلندی کے لیے، عظمت صحابہ اور عظمت اسلام کی سربلندی کے لیے، اگر طاہر القادری سے انقلاب کے لیے اوروں کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دے تو یہاں مسلک میں گڑبڑ ہو جاتی۔ ڈنڈی نہ مارا کرو، ایک اصول رکھو، جو قاعدہ یہاں وہ اوروں پر بھی وہی برتو، اوروں پر بھی۔ اگر ہم سنی نہیں رہتے تو پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک کوئی بھی سنی نہیں رہتا۔